الطاف گوہر بیوروکریٹ تھے، صحافی تھے اور دانشور بھی۔ میں روز ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے گفتگو سے لطف اٹھاتا تھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، سر آپ لوگ جہاں پڑھے لکھے، عقل مند اور تجربے کار تھے، آپ کے سامنے 1971 میں ملک ٹوٹ گیا، لیکن آپ لوگ اسے بچا کیوں نہ سکے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ سیاستدانوں کو بھی سمجھاتے، عدلیہ کے پاؤں بھی پکڑ لیتے اور فوج کو بھی آئین کے دروازے میں لے آتے۔ آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ گوہر صاحب اداسی میں اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ بڑی دیر تک انگلیوں سے کنگھی کرتے رہے اور پھر نرم آواز میں بولے، جاوید ہماری مت ماری گئی تھی، ہم بوکھلا گئے تھے، کنفیوز ہو گئے تھے، اور جب ہماری آنکھ کھلی تو آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ وہ رکے، مزید چند منٹ کنگھی کی اور پھر بولے، بیٹا یہ یاد رکھو، جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا ہوتا، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہمارے ساتھ 1971 میں یہی ہوا تھا۔ الطاف گوہر دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے آج اس ملک میں 1971 جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے پوری ریاست کی مت ماری گئی ہے، ہم ایک ایسا جہاز بن چکے ہیں جو تیزی سے نیچے گر رہا ہے لیکن کوئی پائلٹ اسے بچانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب کنفیوژن میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں خوفناک آئینی بحران ہے لیکن کوئی ادارہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب اپنی اپنی گردن بچانے میں مصروف ہیں، جبکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر جہاز گر گیا تو صرف مسافر نہیں مریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی مارے جائیں گے، مگر یہ اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھول رہے۔ پورے براعظم یورپ میں کسی ملک کی آبادی 12 کروڑ نہیں، لہذا پنجاب اگر ملک ہوتا تو یہ دنیا میں 12واں بڑا ملک ہوتا، لیکن اس میں 27 دنوں سے کوئی حکومت نہ چلی۔ عثمان بزدار نگران وزیر اعلیٰ بنے رہے۔ میں یہ بے اختیار ہوں، حمزہ شہباز اسمبلی میں مار کٹائی کے بعد وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن گورنر ان سے حلف نہیں لے رہے۔ وفاقی حکومت نے صدر کو گورنر ہٹانے کی سمری بھجوا دی، لیکن صدر نے چمکتے دانتوں کے ساتھ گورنر کو گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہنے کا حکم دے دیا۔ لہذا ایک وزیر اعلیٰ فارغ ہو کر پھر رہا ہے اور دوسرا منتخب ہو کر سڑکوں پر گشت کر رہا ہے، اور یوں 27 دنوں سے 12 کروڑ لوگوں کے صوبے میں نہ کابینہ ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ۔ مجال ہے کسی کو شرم آتی ہو۔ ایسے حالات تو آج افریقہ کے انتہائی پسماندہ ملکوں میں بھی نہیں ہوتے۔ دوسرا عمران خان ایک مراسلے کا جھنڈا اٹھا کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، سفیر اسد امجد کو بھی بلا کر پوچھا جا چکا ہے، لیکن کسی جگہ کوئی سازش، کوئی دھمکی نہیں نکلی۔ ملک کے مقتدر ترین ادارے اور اعلیٰ ترین کمیٹی دوبارہ یہ معاملہ کلیئر کر چکی ہے، لیکن عمران خان نہیں مان رہے اور یہ کنفیوژن میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا۔ یہ اگر جوڈیشنل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنا دیں، عدالت فیصلے کی ذمہ داری لے لے اور ساتھ ہی یہ عبوری حکم جاری کر دے۔ کمیشن جب تک فیصلہ نہیں کرتا کوئی فریق میڈیا جلسے یا سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ بھی نبٹ جائے گا، ملک میں کنفیوژن کی فضا بھی ختم ہو جائے گی اور آخر میں کمیشن سب کی سن کر فیصلہ کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں یہ معاملہ پاکستان کی ساری سفارتی اور معاشی پالیسیاں ہلا دے گا، لیکن ہم اس کے باوجود اسے طول دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید واقعی ہماری مت ماری گئی ہے۔ آپ مت کا اندازہ کر لیجئے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ملک میں حکمرانی کس کی ہونی چاہیے۔ آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے، فوج سپریم ہے، یا پھر لانگ مارچ، دھرنے اور سڑکیں سپریم ہیں۔ ہم آج تک یہ تعین بھی نہیں کر سکے۔ آج مہربانی فرما کر ایک ہی بار یہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے ریاست کی اصل طاقت کس کے پاس ہوگی؟ یہ ملک اگر پارلیمنٹ نے چلانا ہے تو پھر اسے چلانے دیں، فیصلے اگر آئین کے تحت ہوں گے تو پھر آئین کو باپ مان لیں، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کو مائی باپ مان لیں، اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے تو پھر ایک ہی بار یہ ذمہ داری فوج کو سونپ دے تاکہ ملک میں استحکام لے کر آئیں۔ ہمارے سامنے چین، ایران اور کافی سارے ملکوں کی مثالیں موجود ہیں۔ کیوبا میں 1958 میں انقلابی حکومت آئی اور یہ لوگ 64 برسوں سے جیسے تیسے ملک چلا رہے ہیں، ملک چل بھی رہا ہے۔ چین نے 1949 میں سوشلزم کو اپنا آئین اور 1 پارٹی سسٹم کو اپنا سیاسی نظام بنا لیا اور یہ آج معاشی سپر پاور ہے۔ ایران میں اصل طاقت علماء دین کے ہاتھ میں اور یہ ملک بھی جیسے تیسے چل رہا ہے۔ وہاں کسی چیز کی قلت نہیں، لیکن ہم 75 برسوں میں ملک میں کسی ایک سپریم ادارے کا تعین نہیں کر سکے، لہذا ہم آج بند گلی میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ملک اس طرح چل سکتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اسے 75 برس ہو چکے ہیں، لیکن ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے۔ ہماری توانائی کی ضرورت کتنی ہے؟ ہم نے یہ ضرورت پوری کیسے کرنی ہے؟ ملک میں ایک ہفتے زیادہ پیٹرول نہیں ہوتا، بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ملک میں کل 40 چھوٹے بڑے دریا ہیں، لیکن ہم پانی کو بھی ترس رہے ہیں۔
सिविलाइजेशन 10,000 साल पुरानी है मगर स्याह ना होने के बराबर हैं। दुनिया की 50 बुलंद तरीन चोटियों में से 19 पाकिस्तान में है, लेकिन कोपे माँ आ जाते हैं तो हम इनके सर उतार देते हैं। इलेक्शन किसने कराना है ये भी तय नहीं। आर्मी चीफ का तयन कैसे होगा ये फ़ैसला भी ताल नहीं। हमारे मुल्क किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए हम आज तक ये फ़ैसला न कर सके। मजहबी और कानूनी आज़ादी कहाँ तक होनी चाहिए, ये कहाँ पहुँच कर ख़त्म हो जानी है, ये भी तय नहीं हुआ। मौसीकी हलाल है या हराम, तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ और मैं मरते दम तक अर्ज़ करता रहूँगा, आप मेहरबानी फरमाकर चंद बड़े फ़ैसला कर लें। आप कम अज़ कम 20 साल के लिए तरक्याती और माशी पॉलिसी तय कर दें। मुल्क में रहने और आने वाले दोनों को मालूम होना चाहिए 5 साल बाद टैक्स की शरह इतनी होगी, ताकि कंपनियां और लोग प्लानिंग कर सकें और हम ये भी फ़ैसला कर सकेंगे हमने फ़लाँ साल तक इतने डैम, सड़कें, अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनानी हैं, और ये जब शुरू होंगे तो ये वक्त पर ख़त्म होंगी और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया दोनों इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी। मैं कम अज़ कम खुराक के मामले में भी हर लिहाज से खुद कफ़ील होना चाहिए। हम जो भी खाएं अपना खाएं, खुराक बाहर से इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल का इस्तेमाल भी कम से कम कर दें। आप फ़ैसला कर लें 2030 तक पाकिस्तान की तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। आप तालीम को भी फ़नी तालीम पर शिफ्ट कर दें। 80% तालिब इल्मों को हुनर सिखाएँ, डिग्री ना दें। आप बेरोज़गारी पर पाबंदी लगा दें। मुल्क में 18 साल के बाद कोई शख्स बेरोज़गार नहीं होगा। कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएगा और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे जेल में रखें या फिर किसी फैक्ट्री में ज़बरदस्ती भर्ती कराएं, और जब तक कोई हुनर नहीं सीख लेता वो जेल में रहे और मुफ्त काम करे। रियासत एक्सटेंशन पर पाबंदी लगा दे। कोई सरकारी मुलाजिम, वो खा फरिश्ता ही क्यों ना बन जाए, वो वक्त पर रिटायर होगा, वो अपनी पोजीशन पर दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरह तमाम इदारों में सीनियर मोस्ट खामोशी से चीफ बन जाए। इदारों का सरबराहों की तैनाती का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। मुल्क को बिज़नेस के लिए खोल दें। मुल्क का कोई भी शहरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कारोबार शुरू करे। कम अज़ कम 5 लोगों को जॉब दे और रियासत इससे इसके फ़ंड्स के बारे में नहीं पूछेगी। और खुदा का वास्ता है एक ही बार अदालतों में ज़ेर इल्तवा 21.5 लाख मुकदमों का फ़ैसला कर दें। पूरा मुल्क मुकदमों में बंधा हुआ है। मुल्क में कोई भी मुकदमा 6 माह से ऊपर नहीं जाना चाहिए। काम किसने करना है, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है मुल्क को के जो बड़े हैं उनको फ़ैसलों की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर फ़ैसला करें, वरना श्रीलंका बनने के लिए तैयार हो जाएं। लोग वहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं, और ये लोग भी 6 माह पहले तक यही कहते थे हम दिवालिया नहीं हो सकते, और आज कहाँ हैं। कानों को हाथ लगाएं, और अगर अब भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर इलामा ताहिरुल कादरी को भी ट्राई कर लें। बस अब यही बचे हैं, शायद ये आकर मुल्क से तेल के दरिया निकाल लें। अगर आपको कॉलम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।